بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ لاہور کا جغرافیہ اپنا نثری سبق پڑھ رہے تھے، جس کو ہم نے کل شروع کیا تھا، جس میں ہم نے اس کے چند اہم جو نکات تھے انہیں ڈسکس کیا تھا، جو لاہور میں ہمارے مسائل ہیں، سنجیدہ مسائل ہیں۔ پطرس بخاری نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ طنز و مزاح کرتے ہوئے ان میں ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں بیان کیا ہے، جس میں ہمارے پاس سب سے پہلے لاہور کا محل وقوع تھا، حدود و اربا تھا، آب و ہوا کا ہمارا مسئلہ، فضائی آلودگی، اس کے بعد ہمارے پاس ذرائع آمد و رفت کا بہت ایک مسئلہ ہے جی، ہماری ٹریفک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہماری سڑکیں ہیں ان پہ بہت زیادہ مزاح کا عنصر پیدا کیا ہے پطرس بخاری نے۔ اب آج جو ہم دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے قابل دید مقامات، کہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ لاہور میں قابل دید مقامات مشکل سے ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور کی ہر عمارت کی بیرونی دیوار دوہری بنائی جاتی ہے، ڈبل بنائی جاتی ہے۔ اب ڈبل کس طرح بنائی جاتی ہے کہ ایک تو وہ جو جس طرح سے اینٹوں اور سیمنٹ سے بن رہی ہے وہ تو بن ہی رہی ہے، اب اسے دوہرا یعنی کہ اسے ڈبل کیسے کیا جاتا ہے، اس کے اوپر اشتہار لگا کر۔ وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ پہلے اینٹوں اور چونے سے دیوار کھڑی کرتے ہیں اور پھر اس پر اشتہاروں کا پلستر کر دیا جاتا ہے، جو دوازات میں رفتہ رفتہ بڑھتا جاتا ہے کہ اینٹوں کی دیوار ابھی بنی ہے تو اس کے اوپر جو ہے اشتہار لگنے شروع ہو گئے ہیں، اور اشتہاروں کا پلستر اس تیزی کے ساتھ چینج ہوتا ہے کہ وہ اتنی تیزی سے اشتہارات تبدیل ہوتے ہیں اس پر کہ پھر وہ بہت زیادہ جو ہے مضبوط دیوار ہو جاتی ہے۔ شروع میں چھوٹے مبہم اور غیر معروف اشتہارات چپکا دیے جاتے ہیں، مثلا اہل لاہور کو مسردہ یا اچھا سستا مال، مسردہ کہتے ہیں خوشخبری کو کہ اہل لاہور کے لیے اچھا مال آیا ہے اور سستا مال آیا ہے۔ پھر اس کے بعد ان اشتہاروں کی باری آتی ہے جن کے مخاطب اہل علم اور سخن فہم لوگ ہوتے ہیں، مثلا گریجویٹ درزی ہاؤس یا اسٹوڈنٹ کے لیے نادر بوکا، یہ کہتی ہے کہ ہم کو خلق خدا غائبہ نہ کیا۔ رفتہ رفتہ گھر کی چار دیواری مکمل ڈائریکٹری کہتے ہیں جس میں تمام معلومات درج ہو، وہ کتاب جس میں تمام معلومات درج ہو کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ دروازے کے اوپر بوٹ پالش کا اشتہار ہے، دائیں طرف تازہ مکھن ملنے کا پتہ درج ہے اور بائیں طرف حافظہ کی گولیوں کا بیان ہے۔ اس کھڑکی کے اوپر انجمن خدام ملت کے جلسے کا پروگرام چپکایا ہوا ہے۔ عقبی دیوار پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے۔ عقبی دیوار کہتے ہیں پچھلی دیوار، کہ اس پر سرکس کے تمام جانوروں کی فہرست ہے۔ یہ اشتہارات بڑی سرعت سے تیزی سے بدلتے ہیں، اور ہر نیا مسردہ نئی خوشخبری اور ہر نئی دریافت یا ایجاد یا انقلاب عظیم ابتداء چشم زدن میں ہر ساکن چیز پر لیپ دی جاتی ہے، اور ان کو پہچاننے میں خود شہر کے لوگوں کو بڑی دقت پیش آتی ہے۔ اب شہر کے لوگوں کو دقت کس طرح پیش آتی ہے کہ ایک دیوار ہے، اس پہ ایک اشتہار لگا، یہ جو پہلے کے اشتہار تھے وہ انتہائی باریک پیپر کے اوپر چھاپے جاتے تھے، ایک اشتہار لگا، اس کے اوپر دوسرا اشتہار لگا، پھر اسی کے اوپر آئے دن اگلا تیسرا اشتہار، ایسے آپ کر لیجئے کہ پہلے بوٹ پالش کا اشتہار ہے، اس کے اوپر مکھن کا اشتہار ہے، اس کے اوپر حافظہ کی گولیوں کا اشتہار لگ گیا۔ اب جب تین اشتہار ایک دوسرے کے اوپر لگ گئے، انتہائی باریک پیپر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ایک لائن بوٹ پالش کی نظر آ رہی ہے، آگے ہی تازہ مکھن اور اوپر حافظہ کی گولیاں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک کے اوپر ایک دوسرا اور دوسرے کے اوپر تیسرا اس طرح سے اشتہارات لگتے رہتے ہیں تو خود اہل لاہور اپنے مطلوبہ اشتہار کو، اپنی مطلوبہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے اس کو دیکھنے کے لیے بڑی مشکل کا سامنا انہیں پیش ہوتا ہے، اور یہ چیز لاہور کے لیے بڑی ایک دقت بن رہی ہے کہ اشتہارات اس قدر لگ چکے ہیں دیواروں پر کہ لوگ اپنے گھر کی جو دیوار ہے اس کو پہچاننے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں۔ آگے دیکھیے جی، جب لاہور سے دستور رائج ہوا کہ بعض اشتہارات کلمات پختہ سیاہی سے خود دیواروں پر نقش کر دیے جاتے ہیں، یہ دقت بہت حد تک رفع ہو گئی، دور ہو گئی۔ ان دائمی اشتہاروں کی بدولت اب یہ خدشہ باقی نہیں رہا کہ کوئی شخص اپنا یا اپنے دوست کا مکان صرف اس لیے بھول جائے کہ پچھلی مرتبہ وہاں چارپائیوں کا اشتہار لگا ہوا تھا اور لوٹتے وقت اہل لاہور کو تازہ اور سستے جوتوں کا مسردہ سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اب وثوق سے کہا جا سکتا ہے، وثوق سے یقین سے، جہاں بحرف جلی محمد علی دندان ساز لکھا ہے، بحرف جلی بڑے حروف میں، وہ اخبار انقلاب کا دفتر ہے۔ خالص گھی کی مٹھائی امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے۔ کرشنا بیوٹی کریم شالامار باغ کو، اور کھانسی کا مجرب کہتے ہیں آزمودہ، جہانگیر کے مقبرے کو جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ شاعر کس کمال خوبصورتی سے مزاح کا عنصر پیدا کرتا ہے کہ لاہور کے لوگوں کی کیا بات بتاتے ہیں جی، کہ انہوں نے اپنے دوستوں، اپنے عزیز و اقارب کے گھروں کی جو نشانیاں ہیں وہ رستہ سمجھنے کے بجائے اشتہاروں کے ذریعے لگائی ہوئی ہیں۔
کہ جو جہاں پہ جو اشتہار ہے وہ اس کے گھر کا راستہ ہے. جیسے اب یہاں پر انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ جب وہ کہیں اپنے گھر ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں تو جاتے ہیں وہ نشانی لگاتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس گلی میں 4 پائیوں کا اشتہار ہے اور ہم یہ نشانی یاد رکھیں گے اور اگلی دفعہ جب بھی اس دوست کے گھر آنا ہوگا تو اس نشانی کو ہی ذہن میں رکھتے ہوئے آئیں گے. لیکن جب وہ دوست کے گھر سے واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس 4 پائیوں کے اشتہار کے اوپر سستے جوتوں کا اشتہار آ گیا ہے, جس سے وہ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پر 4 پائیوں کا اشتہار تھا لیکن ابھی وہاں پر سستے جوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک بڑی پریشان کن بات ہوتی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب جب سے ہاتھ سے لکھنے والے اشتہارات آئے ہیں, سیاہی سے لکھنے والے, پختہ سیاہی سے, تو یہ جو مسئلہ تھا یہ بڑی حد تک سولو ہو گیا, اس کا حل نکال لیا گیا ہے. تو اب یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ جہاں پر بڑے حروف میں محمد علی دندان ساز لکھا ہے تو وہ انقلاب کے دفتر کا اخبار ہے, اور جہاں پر خالص گھی کی مٹھائی کا آپ دیکھیں گے بورڈ تو وہ امتیاز علی تاج صاحب کا مکان ہے. امتیاز علی تاج صاحب اردو کے ایک نامور شاعر ہیں, ایک ادیب ہیں, اور اردو کی صفائے ہستی میں ان کا ایک نمایاں مقام ہے. اس کے بعد کرشنا بیوٹی کریم کہ جہاں پر آپ یہ بیوٹی کریم کا ایڈ دیکھیں گے وہ شالامار باغ کو رستہ جاتا ہے, اور جہاں پر آپ کھانسی کا آزمودہ نسخے کا ایڈ دیکھیں گے تو وہ جہانگیر کے مقبرے کی دیوار ہے. امید کرتی ہوں آپ کو یہ بالکل اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا جی آگے چلیے, آگے ہمارے پاس ہے جی صنعت و حرفت. اشتہاروں کے علاوہ لاہور کی سب سے بڑی صنعت رسالہ سازی ہے کہ لاہور میں رسالے بہت زیادہ لکھے جاتے ہیں, چھاپے جاتے ہیں. لاہور میں رسالوں کا بہت ایک کہہ لیجئے بڑی پیمانے پر کام ہو رہا ہے رسالہ سازی پر. اور سب سے بڑی حرفت انجمن سازی ہے. انجمن سازی کیا ہے؟ تنظیمیں بننا. کہ لاہور میں ایک تو رسالے بہت تیزی سے چھپتے ہیں اور دوسرا تنظیمیں بہت تیزی سے بنتی ہیں. ہر رسالے کا نمبر عموماً خاص ہوتا ہے اور عام نمبر صرف خاص موقعوں پر شائع کیے جاتے ہیں. یہ یہاں پر شاعر طنز کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسالہ شائع ہوتا ہے تو وہ خاص نمبر کے ساتھ شائع ہوتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, شاعر کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے, مصنف کہہ رہے ہیں کہ جو سارے خاص نمبر ہیں وہ عام موقعوں پر شائع کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص موقع ہوگا تو اس پر عام نمبر کے ذریعے رسالہ شائع کر دیا جائے. کہ سارے جو خاص نمبر تھے وہ تو آپ روز شائع کر رہے ہیں, اب جب کوئی بہت خاص موقع ہے تو پھر عام نمبروں کے ساتھ جو ہے وہ رسالہ شائع کر دیجیے. اچھا جی آگے دیکھیے, لاہور کے ہر مربع انچ میں ایک انجمن موجود ہے. پریزیڈنٹ البتہ تھوڑے ہیں. پریزیڈنٹ کہتے ہیں جی صدر کو, کہ لاہور کی ہر جگہ پر آپ کو انجمن ملے گی, ہر گلی میں آپ کو انجمن ملے گی, لیکن پریزیڈنٹ صدر بہت کم ملیں گے. اسی لیے فی الحال 2-3 اصحاب ہی اہم فرض ادا کر رہے ہیں کہ 2-3 لوگ ہی ایسے ہیں جو ان تمام تنظیموں کو چلا رہے ہیں. چونکہ ان انجمنوں کے اغراض اور مقاصد مختلف نہیں, اس لیے بسا اوقات ایک ہی صدر صبح کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کرتا ہے تو شام کو کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر میں شامل ہوتا ہے. اسی لیے اس سے ان کا مطمع نظر وسیع رہتا ہے. تقریر عام طور پر ایسی ہوتی ہے جو دونوں موقعوں پر کام آ سکتی ہے. چنانچہ سامعین سننے والے ان کو بہت سہولت رہتی ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں شاعر, مصنف یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارے صدر ہیں وہ بہت کم ہیں لیکن جو تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو کیا ہے کہ 2-3 لوگوں کو ہی صدر بنایا ہوا ہے جو کیا کر رہے ہیں کہ مختلف مقاصد سر انجام دے رہے ہیں. کہ اگر صبح وہ کسی مذہبی کانفرنس کا افتتاح کر رہے ہیں تو شام کے وقت وہ کسی کرکٹ ٹیم کے ڈنر کا افتتاح کر رہے ہیں, اور ان کا مطمع نظر اصل مقصد اور ان کا جو مقصد ہے وہ واضح رہتا ہے. اور تقریر وہ ایسی کرتے ہیں کہ دونوں موقعوں پر چل سکتی ہے کہ اگر مذہبی کانفرنس کا انعقاد ہے اس میں بھی وہی الفاظ, اور اگر کسی کرکٹ ٹیم کے کلب میں ہے تو وہاں پہ بھی وہی الفاظ. چنانچہ جو سننے والے انہیں بھی پتہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی بات مس ہو جاتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس انسان نے کیا بات کی ہوگی. اچھا جی آگے آ جاتا ہے پیداوار. لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہیں جو بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دساور کو بھیجے جاتے ہیں. اب یہاں پہ اکثر MCQ آتا ہے کہ لاہور کی سب سے مشہور پیداوار کیا ہے, تو لاہور کی سب سے مشہور پیداوار یہاں کے طلباء ہے جو بہت کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. لاہور کو علم کا شہر کہا جاتا ہے. لاہور میں علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جو یہاں پر آتے ہیں. فصل شروع سرما میں بوئی جاتی ہے اور عموماً آخر بہار میں پک کر تیار ہو جاتی ہے. کہ آپ کو پتہ ہے سرما میں ہمارا جو ہے سیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور بہار میں ہمارا سیشن تقریباً اینڈ ہو جاتا ہے. کہ یہ لوگ یہاں پر آتے ہیں علم کی غرض سے اور یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر یہ جو فصل ہماری ہے یہ پک کر بہار کے آخر میں بالکل تیار ہو جاتی ہے. اب ہمارے پاس یہاں پر پوچھا آپ سے یہ جا رہا ہے کہ طلباء کی قسمیں ہوتی ہیں. اب طلباء کی کتنی قسمیں ہیں وہ ہم ساری اس میں ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے. کہ طلباء کی قسمیں ہوتی ہیں جن میں سے چند مشہور ہیں.
قسم اول جمالی کہلاتی ہے، قسم اول جمالی کہلاتی ہے۔ یہ طلبہ عام طور پر پہلے درزیوں کے ہاں تیار ہوتے ہیں، بعض دھوبی اور پھر نائی کے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں ان کی نمائش کی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پڑھائی سے قطعاً سروکار نہیں ہے، جنہیں صرف اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا دکھنا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے جی، پہلے وہ درزیوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے اچھے اچھے اپنی فیشن کے مطابق اکارڈنگلی ڈریسز تیار کرواتے ہیں، کپڑے تیار کرواتے ہیں۔ پھر وہ دھوبی کے پاس کپڑے جاتے ہیں، وہاں وہ اچھی طرح دھلتے ہیں جی، دھلنے کے بعد اچھی طرح وہ پریس وغیرہ ہو کے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ نائی کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے اپنا اچھا ہیئر کٹ کرواتے ہیں جس طرح کا بھی انہیں مطلوب ہوتا ہے، اور اس عمل کے بعد کسی ریسٹورینٹ میں ان کی نمائش کی جاتی ہے کہ اچھے کپڑے بنوانے کے بعد، دھوبی سے وہ پریس ہونے کے بعد، خود اپنی جو ہے نائی کے پاس سے ہونے کے بعد وہ سوٹ بوٹ پہن کر بہت اچھے سے سج دھج کر وہ کسی ریسٹورینٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ کھانا کھاتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں۔ پڑھائی سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتا، نہ ہی پڑھنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ دوسری قسم جلالی طلبہ کی ہے۔ جلالی طلبہ کہ ان کا شجرہ جلال الدین اکبر سے ملتا ہے، اسی لیے ہندوستان کا تخت و تاج ان کی ملکیت سمجھا جاتا ہے۔ شام کے وقت چند مصاحبوں کے ساتھ لیے نکلتے ہیں اور جود و سخا کہتے ہیں سخاوت کو، سخاوت کے خم لڑھاتے پھرتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے۔ اب ان کا کہنا کیا ہے جلالی طلبہ کہ صرف وہ باتیں ہی کر سکتے ہیں، انہیں بس باتیں ہی کرنی آتی ہیں، اور بہت روب و جلال جو ہے رکھا اور سوچا کہ ہم تو مغلوں کے خاندان سے ہیں، ہم تو تخت و تاج میں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھ کر کام کرنے کی۔ یہ چیز اکثر تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اسی کیا ضرورت ہے پڑھنے لکھنے کی، اس کا تو اپنے باپ کا اتنا بزنس ہے، اتنا کاروبار ہے۔ تو یہ چیز بہت غلط ہے، بڑی دکھ کا موجب بنتی ہے۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم صرف کمائی کے لیے نہیں، تعلیم آپ کو انسان بناتی ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس سب کچھ ہے، وہ اپنے چند عزیز و اقارب دوستوں کو لیتے ہیں اور انہیں کھلاتے پلاتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، اور پھر ان سے جھوٹی تعریفیں وصول کرتے ہیں، اور اسی کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت جو ہے بڑا کوئی مار کا سر انجام دے رہے ہیں، ہم بہت کوئی اپر لیول کا کام کر رہے ہیں اس طرح کرنے سے۔ لیکن ایسا کیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں جب تک آپ کھلاتے رہیں وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور جب آپ کھلانا چھوڑ دیں تو یہی لوگ آپ کے دامن پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ انہیں پڑھنے سے تو کوئی غرض نہیں ہوتا، انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور چند مصاحبوں کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ کالج کی خوراک انہیں راس نہیں آتی، اس لیے ہاسٹل میں فروکش نہیں ہوتے کہ کالج تو انہیں ویسے ہی راس نہیں آتا، اور نہ ہی انہیں ایسا لگتا ہے کہ کالج کا کھانا ان کے لیے بنا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تمام کا تمام وقت جو ہے وہ سیر و سیاحت میں، شغل میں اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز سرگرمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس جو تیسری قسم ہے وہ ہے جی خیالی طلبہ۔ اب نام سے ہی ظاہر ہے کہ خیالی کیا ہو سکتا ہے کہ صرف باتیں کرنے والے، خالی۔ یہ اکثر روپ، اخلاق اور اواگون کہتے ہیں دوبارہ جنم، ری برتھ، اور جمہوریت کہتے ہیں سیاست پر با آواز بلند تبادلہ خیال کرتے پائے جاتے ہیں، اور آفرینش اور نفسیات کے متعلق نئے نئے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کہ اب یہ کون لوگ ہیں؟ آفرینش کہتے ہیں پیدائش، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف اخلاق، دوبارہ جنم، سیاست، مطلب وہ باتیں جن کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، جن کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، یہ اس پر صرف بحث مباحثہ کرتے نظر آتے ہیں، وہ بھی بڑے کانفیڈنس سے، بڑے بلند آواز سے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ صرف سیاست پر بات کرتے آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ بھی بڑے بلند آواز میں سیاست پر بات کہ عمران خان صحیح نہیں ہے، نواز شریف صحیح نہیں ہے، الطاف حسین صحیح نہیں ہے، واٹ ایور جو کوئی بھی ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، تو یہ لوگ ان پر تبادلہ خیال کرتے نظر آئیں گے، اور پھر کچھ اس طرح کی باتیں کہ دوبارہ جنم ہوتا ہے، اور میرا تو یہ دوبارہ جنم ہے، اور میں تو اس لیے امیر گھرانے میں ہوں، یا یہ اس سے پہلے میں بہت خوشحال تھا، واٹ ایور، اس طرح کی جتنی بھی ان لوگوں کی فضولیات قسم کی سوچیں ہیں، یہ ان پر بحث مباحثہ کرتے نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ صحت جسمانی کو ارتقاء انسانی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم کے لیے صحت بہت ضروری ہے، اسی لیے الگ صبح 5-6 ڈنٹر پھیلتے ہیں اور شام کو ہاسٹل کی چھت پر گہرے سانس لیتے ہیں۔ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ صحت مند جسم کے لیے ورزش ضروری ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں جی صرف ورزش کیا کرتے ہیں کہ صبح صبح اٹھے، 5-6 ڈنٹر پھیل لیے، چھت پہ 2-3 پش اپس کر لیے، یہ چیزیں بس کر لیں، اور ان کے لیے زندگی کا مقصد یہ ہے، اچھا کھایا پیا سویا اور ورزش کر لی اور عیش و عشرت بس۔ پڑھائی سے ان طلباء کو کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ شام کے وقت چھت پر ٹہل لیا،
چند گہرے سانس لے لیے اور گاتے ضرور ہے لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں، کہ اپنی طرف سے بڑے سنگر بن رہے ہیں لیکن اگر یہاں پر ایک مزاحیہ مثال دی جائے تو گاتے الطاف حسین جیسا ہے اور خود کو سمجھتے حسن مہدی ہیں، تو وہ بات کہ گاتے ضرور ہے لیکن اکثر بے سرے ہوتے ہیں، کہ ان میں کوئی جو ہے وہ اٹریکشن نہیں ہوتی ہے، ان کی آواز میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف کانوں میں چبھنے کے علاوہ اور ان کی آواز کوئی کام سر انجام نہیں دیتی۔ چوتھی قسم خالی طلبہ کی ہے۔ اب خالی طلبہ سے بھی آپ لوگ جیسے خیالی سے ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ صرف شیخ چلی ہے، صرف سوچ سکتے ہیں، مطلب عملی طور پر کچھ نہیں کرنا، اور یہاں پر اب چوتھی قسم ہے خالی طلبہ کی۔ یہ طلبہ کی خاص ترین قسم ہے جو بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ ان کا دامن کسی قسم کی علائش سے تر ہونے نہیں پاتا، کہ ان کا دامن جو ہے وہ کسی چیز کو بھی ایکسیپٹ کرتا ہی نہیں ہے۔ کتابیں، امتحانات، مطالعہ اور اسی قسم کے خرچے کہتے ہیں پریشانی، جھگڑے، اس طرح کے مسئلے مسائل، کہ وہ لوگ امتحانات، کتابیں، اس طرح کے ٹینشنوں میں پڑتے ہی نہیں ہیں۔ ان کی زندگی میں خلل انداز کہتے ہیں مداخلت کرنا، کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز ان کی جو زندگی ہے اس میں داخل نہیں ہوتی، اور اس طرح کی تمام لڑائی جھگڑے بھی ان کی زندگی میں نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ جس معصومیت کو لے کر وہ کالج میں پہنچے تھے اسے آخر تک ملوث نہیں ہونے دیتے، اور تعلیم اور نصاب اور درس کے ہنگاموں میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے۔ اب یہاں پر مصنف کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ طلبہ ہیں کہ جس معصومیت کے ساتھ یہ کالج میں پہلے دن آتے ہیں، 3-4 سال اسی معصومیت سے گزار کر اسی طرح جس طرح سے خالی ذہن لے کر آتے ہیں اسی طرح خالی ذہن لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بلینک پیپر ہے بالکل، یہاں پر اس پہ کچھ نہیں لکھا نا، یہ والا جہاں ماؤس جا رہا ہے، بالکل اسی طرح ان کا ذہن ہوتا ہے جب یہ پہلے دن کالج آتے ہیں، اور بالکل اسی طرح کا ذہن لے کر واپس چلے جاتے ہیں کہ اپنے ذہن میں کوئی وہ لوگ ٹینشن، مسئلہ مسائل رکھتے ہی نہیں ہے۔ ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، نہ کتابوں سے، نہ امتحانات سے، نہ اسٹڈی سے، نہ پیپر سے، نہ کوئی اسائنمنٹ، نہ کوئی کچھ بھی نہیں۔ انہیں ایسا لگتا ہے وہ بہت ہی کہہ لیں سادہ ذہن کے، صاف ذہن کے لوگ ہیں، اور وہ ویسا ہی اپنا معصومیت اور ذہن لے کے واپس چلے جاتے ہیں، وہ صرف وقت گزارتے ہیں اور بس۔ اور اس کی ایک بہترین مثال مصنف نے ہمیں دی ہے، وہ کس طرح سے دی ہے؟ جس طرح 32 دانتوں میں زبان رہتی ہے، کہ اگر ہم لوگ بولیں نا تو ہمارا منہ بند رہتا ہے، ہماری زبان ہمارے دانتوں میں بڑے آرام سے رہتی ہے، بالکل اسی طرح سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ طلبہ بھی اسی طرح سے آتے ہیں، 3-4 سال گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے 4 طلبہ، جس میں ہمارے پاس پہلا تھا جمالی، پھر جلالی، خیالی اور خالی۔ یہ طلبہ کی اقسام ہے جو کہ اہل لاہور میں بڑی کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ اب جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے طبی حالات، اور اس میں ایک ہی لائن مصنف نے لکھی ہے، لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں۔ اب دیکھیے کہ جہاں پر لاہور میں اتنے زیادہ سنجیدہ مسائل کا سامنا ہے، کہ بے انتہا سنجیدہ مسائل مصنف نے یہاں پر ہمارے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، بیان کیے ہیں، لیکن وہیں اس نے یہ بات بھی کی ہے کہ لاہور کے لوگ بہت خوش طبع ہیں، کہ لاہور جیسے لوگ نہیں ہیں، زندہ دلانے لاہور ہے، کہ لاہور کے لوگوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں اور وہ لوگ بہت ہی خوش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، بڑے حشاش بشاش لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا لاہور کا جغرافیہ، جو پطرس کے مضامین سے ماخذ کیا گیا تھا، کافی امپورٹنٹ ہے سیاق و سباق کے حوالے سے بھی۔ اس کو آپ نے اچھے سے اس کو سننا ہے اور تیار کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس چند اس کی ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں، ان کو پھر انشاءاللہ ہم اپنی زوم میٹنگ میں ڈسکس کر لیں گے، اور جو آپ کو اس میں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔